السلام علیکم، میں غلام صادق، آپ دیکھ رہے ہیں تھال ٹائم نیٹ ورک۔ آج پنجاب اسمبلی کا جو ہے کہ ہنگامہ خیز اجلاس جو ہے جو کئی گھنٹے سے جاری تھا۔ اب کچھ دیر قبل جو ہے وہ اسپیکر کے انتخاب کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اور مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کاف، استحکام پاکستان پارٹی سمیت دیگر جو جماعتیں تھیں، ان کے جو متفقہ امیدوار تھے ملک احمد خان، وہ 225 ووٹ لے کر جو ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا کر جو ہے اب وہ ایوان کی کارروائی کو جو ہے وہ چیئر کر کے وہ چلانا بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ آج جو ہے سنی اتحاد کونسل کی جانب سے زبردست قسم کا جو ہے وہ احتجاج کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو مخصوص نشستیں ہیں وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نہیں دی گئی، اور جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ اجلاس جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا جو انتخاب ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن ان کی سیٹوں کا جو ہے وہ 10 روز تک جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتا تو وہ اتنا طویل اجلاس کیسے چلا سکتے ہیں۔ یہ قانون کے مطابق جو ہے وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب آج ہی ہوگا، سو وہ کارروائی چلی، اور اب اسپیکر جو ہے ملک احمد خان انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جو ہے وہ کل اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس میں مریم نواز شریف جو ہے وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گی۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو نون لیگ کے ذرائع ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے مرحلہ میں جو ہے وہ 15 رکنی کابینہ جو ہے وہ تشکیل دی جا رہی ہے، جس میں مسلم لیگ نون کے علاوہ ان کی اتحادی جماعتوں اور آزاد اراکین میں سے بھی کچھ جو چہرے ہیں ان کو شامل کیا جائے گا۔ پہلے مرحلہ میں یہ 15 رکنی کابینہ بنے گی، جبکہ اس کے بعد جو ہے 7 رکنی کابینہ جو ہے دوبارہ وہ حلف اٹھائے گی۔ اس وقت پنجاب اسمبلی میں بکر کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ نوانی گروپ 2 سیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ فرنٹ سیٹ پر آ رہا ہے۔ امیر محمد خان حسن خیلی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے سنی اتحاد کونسل کے جو ہیں وہ امیدوار ہیں، وہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھیں گے، جبکہ غضنفر عباس چینا جو ہے وہ آئی پی پی کی جانب سے جو ہے وہ حکومتی بینچوں کا حصہ ہیں۔ اور اس وقت اگر ہم وزارتوں کے حوالے سے بات کریں تو نوانی گروپ کو بھی وزارت ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ یہاں عنایت خان شاہانی جو ہیں وہ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا قرعہ نکل سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ عبدالعلیم خان جو ہیں وہ بھی غضنفر عباس چینا کو وزارت دلوانے کے لیے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنی ملاقاتوں کا سلسلہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بھرپور اقدامات جتنے تک وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ غضنفر عباس چینا جو ہیں ان کو بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت وزارت دے۔ اب اس وقت عبدالعلیم خان کی جانب سے صوبائی سیٹ چھوڑ جانے کے بعد جو ہے 5 جو ممبران اسمبلی ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی کے وہاں موجود ہیں، جن میں غضنفر عباس چینا پارلیمانی لیڈر کے طور پر جو ہیں وہ اسمبلی میں موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عبدالعلیم خان جو ہیں یہاں ان کو وزارت مسلم لیگ نون کی حکومت دیتی ہے، وہ غضنفر عباس چینا کے لیے وزارت لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ آئی پی پی کے ہی کسی دوسرے جو ہے ممبر پنجاب اسمبلی اس کو بطور وزیر جو ہے وہ چنتی ہے۔ یہ اب آنے والا وقت بھی بتائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم ضمنی الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو بکر کے پی پی 93 میں یہ وہ حلقہ ہے جو عنایت خان شاہانی نے جیتا تھا، اور اب انہوں نے پی پی 92 جو ہے وہ اپنے پاس رکھی، اور پی پی 93 انہوں نے چھوڑی ہے۔ یہاں سے نوانی شاہانی گروپ کے جو امیدوار ہیں وہ سید اکبر خان نوانی جو ہے وہ کنفرم ہو چکے ہیں، اور ان کی جانب سے مہم بھی ہے جو آغاز کر دیا گیا ہے حلقہ میں۔ اس کے علاوہ ڈھانڈلہ گروپ کی جانب سے ابھی تک جو ہے وہ سردار ضیاء اللہ خان ڈھانڈلہ کا نام ہی سامنے آ رہا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق نوانی گروپ جو ہے وہ ڈھانڈلہ گروپ کو یہاں ایک بڑا سرپرائز دینے جا رہا ہے، اور سردار سکندر احمد خان کے ساتھ جو ہے نوانی گروپ کے جو ہیں وہ بیک ڈور رابطے شروع ہو چکے ہیں۔ سردار سکندر احمد خان پہلے یہاں پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، اور انہوں نے جو ہے یہاں سے 22,000 سے زائد جو ہے ووٹ لیے تھے، اور سرداران بیل ایک اچھا خاصا ووٹ بینک رکھنے والی جو ہے وہ سیاسی فیملی ہے۔ اگر نوانی گروپ ان کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بلا شبہ یہاں نوانی گروپ جو ہے وہ ایک مضبوط پوزیشن میں سامنے آئے گا، جبکہ اس کے علاوہ ڈھانڈلہ گروپ کے ضیاء اللہ خان ڈھانڈلہ یا ان کے علاوہ جو بھی امیدوار ہوئے جن کو بھی ڈھانڈلہ گروپ جو انہوں نے نامزد کیا تو وہ بھی یہاں مقابلے کی پوزیشن میں ہوں گے، کیونکہ یہاں جو ہے ڈھانڈلہ گروپ کا جو ہے اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، اور ان کی جو آبائی یونین کونسل میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ اس حلقہ میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ یہاں جو ہے بڑا ٹاکرا دیکھنے کو ملے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سردار سکندر احمد خان ممکنہ طور پر اگر جو ہے وہ نوانی گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ یہاں کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا کون سے امیدوار کو جو ہے یہاں سے میدان میں اتارا جاتا ہے، کیا رفیق احمد خان نیازی جو ہیں وہ یہاں سے بطور امیدوار سامنے آتے ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ کوئی اور فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ اس وقت جو موجودہ پوزیشن ہے جو وہاں پنجاب اسمبلی میں وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2 تہائی اکثریت سے زائد جو ہے اس کے پاس جو سادہ اکثریت ہے اس سے زائد جو ہے ممبران اسمبلی موجود ہیں،
اور اگر دیکھا جائے تو ان کو دیگر جماعتوں کے جو ممبران اسمبلی ہیں ان کی خاصی ضرورت یہاں نہیں ہے، لیکن چونکہ جو ان کی یہاں اتحادی ہیں پنجاب میں، انہی کے جو ہے قومی اسمبلی میں بھی جو ممبران اسمبلی ہیں وہ بھی وہاں مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں، اس لیے مسلم لیگ نون کے لیے یہاں پنجاب میں بھی ان جماعتوں کو جو ہے وہ نوازنا جو ہے وہ مجبوری ہے، اور ان جماعتوں سے جیسے مسلم لیگ نون ہو گئی، سوری مسلم لیگ کاف ہو گئی، پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی، آئی پی پی ہو گئی، اس کے علاوہ دیگر جو جماعتیں ہیں ان کو بھی جو ہے کسی نہ کسی جو ہے سیٹ پر ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ جبکہ قومی اسمبلی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں رشید اکبر خان نوانی جو ہیں وہ 5ویں بار مسلسل قومی اسمبلی جو ہے وہ منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ ان کے جو ہے اپوزیشن کے جو ہیں محمد ثناء اللہ خان وسطیگل جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے، اب سنی اتحاد کونسل میں وہ شامل ہو چکے ہیں آزاد امیدوار کے طور پر، جو یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، ان کا جو ہے وہ اپوزیشن بنچوں پر بیٹھیں گے۔ یہاں یہ اطلاعات ہمیں ملی ہیں کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں جو ہیں وہ جن کی چیئرمین شپ اور وہ جو بننے جا رہی ہیں، اس میں ممکنہ طور پر جو ہے ثناء اللہ خان وسطیگل کا نام بھی بطور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، جبکہ یہاں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ رشید اکبر خان نوانی کو بھی اکاموڈیٹ کرنا چاہتی ہے، اور یہ فیصلہ اب قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے بعد جو ہے وہ قائد ایوان جو ہوں گے ان کا انتخاب ہوگا، اور وہ مسلم لیگ نون کے نامزد جو امیدوار ہیں میاں شہباز شریف، ان کے کبھی امکان ہے بلکہ وہ تقریباً وہی وزیر اعظم ہیں جو ہیں وہ منتخب ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے عمر ایوب جو ہے وہ کافی پیچھے ہیں، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو الائنس ہے اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی ایم کیو ایم ہو گئی، ان کے علاوہ دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی جو ہے مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ مذاکرات جاری ہیں، اور شہباز شریف جو ہیں وہ قائد ایوان جو ہے وہ منتخب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کابینہ کی تشکیل ہوگی، کابینہ کی تشکیل میں جو ہے سب واضح ہو جائے گا کہ بکر سے رشید اکبر خان نوانی جو ہیں وہ کس پوزیشن پر آتے ہیں۔ رشید اکبر خان نوانی کو یہاں کسی اور جو ہے پارلیمانی جو عہدہ ہے اس پر بھی بطور پارلیمانی سیکرٹری یا وزیر مملکت کے طور پر بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو یہاں جو ہے وہ اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو فیصلہ ہے یہ قومی اسمبلی کے انتخاب اور وزیر اعظم کے جو ہے انتخاب کے بعد کابینہ کے پہلے جو مرحلے میں ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ رشید اکبر خان نوانی یہاں کس پوزیشن پہ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ رشید اکبر خان نوانی جو ہے اس وقت جو اپنے حلقہ N92 ہے اس میں جو یہاں PP91 منکیرا بھی آتا ہے، وہاں کے جو ہے وہ لوگوں کو ان کی جانب سے پہلے ہی پیغام دے دیا گیا تھا کہ وہ یہ ان معاملات سے جو ہے وہ فری ہو کر حکومت کے قیام کے بعد وہ جو ہے تھل کے عوام کے لیے بھی وہاں 2 دن جو ہے ہفتہ میں وہ علاقہ تھل میں گزاریں گے، اور عوام کے جو مسائل ہیں اور جو ان کے ووٹرز ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، ترقیاتی حوالے سے بھی جو ہے ان کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ کبھی اپنے آپ کو جو تنہا نہ سمجھے۔ پنجاب میں جو ہے وہ بیوروکریسی کی جو اکھاڑ پچھاڑ ہے اس کے سلسلے میں بھی جو ہے وہ لسٹیں فائنل ہو چکی ہیں، اور ہمارے ذرائع کے مطابق اس حوالے سے نوانی اور شاہانی جو برادران ہیں ممبران اسمبلی ہیں ان کے ساتھ جو ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کی ہے معاملات جو ہیں وہ تمام فائنل ہو گئے ہیں۔ ان کا یہاں جو بیوروکریسی تعینات کی جا رہی ہے اس میں مکمل طور پر جو ہے وہ نوانی گروپ کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے نذر عباس چینا جو ہیں عبدالعلیم خان کی وساطت سے وہ بھی سرگرم ہیں کہ ان کے حلقہ کی حد تک اگر بکر میں وہ نہیں کرا سکتے تو اپنے منکیرا تحصیل کی حد تک جو ہے وہ جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی تعیناتی کے لیے جو ہے ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے۔ اس حوالے سے امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے، اور چینا کے جو حلقے ہیں ان کا یہی دعویٰ ہے کہ ظفر عباس چینا کی مرضی سے ہی یہاں جو ہے وہ بیوروکریسی کی جو بھی ایڈمنسٹریشن کی تعیناتی ہے ان کی مرضی سے ہوگی۔ تاہم قومی اسمبلی کی تشکیل اور ان کے کابینہ کے جو ہے حلف اٹھانے کے بعد جو ہے وہ PP93 کی جو ہے الیکشن مہم ضلع کے عوام کی نظریں اس وقت اس جو مہم ہے اسی پر مرکوز ہوں گی، اور یہ بکر کی تاریخ کا بہت بڑا مارکا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بکر کے عوام PP93 میں نوانی گروپ جو ہے وہ اپنی داغ بٹانے میں کامیاب ہوتا ہے، یا ڈھانڈلا گروپ جو ہے وہ اپنی 22 سیٹ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ آئندہ چند روز بعد جو ہے یہ صورتحال واضح ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔